نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، کلاس 10 کا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حمد مکمل کی، جس کا ٹیسٹ انشاءاللہ آج ہی آپ کو بھیج دیا جائے گا، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ جلد از جلد جمع کروائیں۔ آج ہم سبق شروع کریں گے۔ آپ کے نصاب میں شامل پہلا سبق مرزا محمد سعید۔ یہ صنف کے اعتبار سے یہ سبق خاکہ ہے۔ یہ سبق صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ خاکہ ہے۔ تو خاکہ نگاری میں شاہد احمد دہلوی کا ایک بڑا نام ہے، وہ معروف خاکہ نگار ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو مصنف کا تعارف کرواؤں گا۔ مصنف شاہد احمد دہلوی، ان کے بارے میں آپ کو کرواؤں گا۔ بچوں، 9th میں آپ تشریح لکھنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، اس لیے اب بار بار آپ کو وہ بات بتانے یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر اب وقت صرف کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ غور فرمائیے گا بچوں، یہ MCQs بھی آ سکتے ہیں پیپر میں نے اس لیے اس ترتیب سے لکھا ہے کہ اگر کوئی MCQs پیپر میں آ جاتا ہے تعارف میں سے، تو میں ان کو الگ کر کے یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ لکھ کر نوٹ کر کے یاد کر لیں۔ شاہد احمد دہلوی کی پیدائش 1906 میں ہوئی، اور یہ ہندوستان کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ اس وقت پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا۔ یہ وہ سال تھا جب مسلمانوں کی ہندوستان میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تشکیل میں آئی، جسے مسلم لیگ کا نام دیا گیا تھا۔ تو دہلی میں پیدا ہوئے شاہد احمد دہلوی، اور ان کا انتقال ہوا 1967 میں 1967 میں کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ کراچی آ گئے تھے، پاکستان کے شہر کراچی میں مقیم ہوئے، اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے والد کا نام تھا مولوی بشیر احمد۔ مولوی بشیر احمد بیٹے تھے ڈپٹی نذیر احمد کے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈپٹی نذیر احمد اردو ادب میں بہت بڑی شخصیت ہیں، بلکہ اردو ادب کے عناصر خمسہ میں ڈپٹی نذیر احمد کا شمار ہوتا ہے، اور اردو کے پہلے ناول نگار بھی ڈپٹی نذیر احمد ہیں، اور ان کا پہلا ناول مرآت العروس کے نام سے شائع ہوا تھا۔ بیٹا، شاہد احمد دہلوی کی تعلیم یہ بتا دوں کہ پہلے انہوں نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا، لیکن میڈیکل کالج زیادہ دیر تک یہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں کہ انہوں نے میڈیکل کالج میں داخلہ تو لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے میڈیکل کالج چھوڑ دیا، اور انگریزی ادبیات میں BA آنر کی ڈگری حاصل کی۔ انگریزی ادبیات میں BA آنر کی ڈگری حاصل کی۔ انہیں کون کون سے ایوارڈ ملے؟ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں تمغہ حسن کارکردگی اور افتخار ادب جیسے عظیم ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ بڑے اعزازات تھے جو شاہد احمد دہلوی کے حصے میں آئے۔ شاہد احمد دہلوی کا اگر اسلوب نگارش دیکھیں کیسا تھا، ان کو زبان و بیان پر کامل عبور حاصل تھا۔ شاہد احمد دہلوی کو زبان و بیان پر کامل عبور حاصل تھا۔ ان کی تحریر آسان اور عام فہم ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں دلی کی خاص زبان استعمال کی، یعنی ان کی تحریروں کا جو لب و لہجہ ہے وہ خاص لب و لہجہ دلی کا ہے، کیونکہ مختلف خطوں میں مختلف علاقوں میں بولی جانے والی اردو لہجوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بولنے کے جو لہجے ہیں اردو کے، وہ مختلف علاقوں میں مختلف خطوں میں مختلف ہے۔ اب دیکھیں، کراچی میں بولی جانے والی اردو بالکل مختلف ہے لاہور میں بولی جانے والی اردو سے۔ لہجہ بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح لکھنؤ اور دلی
کا لب و لہجہ اردو کا لہجہ مختلف ہے، تو انہوں نے دلی کی خاص زبان استعمال کی۔ اپنی تحریروں میں انہوں نے دلچسپ روزمروں اور محاوروں کا استعمال بھی کیا۔ ان کے تحریر میں برجستگی، سادگی، روانی اور تسلسل جیسی خوبیاں نمایاں ہیں۔ ان کی اہم تصانیف دیکھیں تو گنجینہ گوہر، اجڑا دیار، دلی کی بپتا، دھان کے کھیت، یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ یہ شاد احمد دہلوی کا تعارف تھا جو میں نے آپ کی گوش گزار کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ نوٹ کر لیں گے، اچھی طرح سنیں گے۔ اب بچوں مرزا محمد سعید کا تعارف آپ کو بتا دوں کہ جن کے متعلق یہ خاکہ لکھا گیا ہے، شاد احمد دہلوی نے جن پر یہ خاکہ لکھا ہے وہ کون تھے، ان کی شخصیت کیسی تھی، اب ان کے متعلق جانتے ہیں۔ بچوں مرزا محمد سعید نامور ادیب، معروف ناول نگار اور خوش طبع انسان تھے۔ بڑی اچھی، عمدہ اور نفیس طبیعت کے انسان تھے، سنجیدہ رہنے والے۔ ان کے لہجے میں ایک وقار تھا، ایک متانت تھی۔ یہ علامہ اقبال کے شاگردوں میں سے تھے اور سر سید احمد خان سے ان کی عزیزداری تھی۔ یاسمین، خواب ہستی، مذہب اور باطنیت، یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ لو بچوں، میں نے آپ کو شاد احمد دہلوی اور مرزا محمد سعید دونوں کے بارے میں بتایا، دونوں کا تعارف میں نے آپ کی گوش گزار کیا۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پیرا کون سا کرنا ہے۔ پہلا پیرا ہے کہ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا، یہاں سے لے کر آج ہم پڑھیں گے چھین لیا گیا، یہاں تک۔ یہ پہلا ہی پیرا ہے، بالکل پہلا پیرا۔ تو ایک بار میں پیرا پڑھتا ہوں۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ بیٹا، دل دھک سے رہ جانا مطلب ڈر جانا، پریشان ہو جانا۔ آج پروفیسر مرزا محمد سعید کا سوئم کا مطلب وفات کا تیسرا دن۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج، یعنی علالت کا مطلب بیماری، علالت مزاج یا مرض الموت۔ مرض الموت وہ مرض، وہ بیماری جس میں کوئی شخص اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے، رحلت فرما جانا یعنی وفات پا جانا، اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحۂ ارتحال کسی کے فوت ہونے کی دردناک یا غمناک خبر، سانحۂ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سنونی مطلب مرنے کی خبر ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، شعار مطلب طریقہ، کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے، یعنی یہ وہ غفلت ہے جسے ہم جرم کہتے ہیں کہ یہ بڑا جرم ہے، یہ خطا ہے، غلطی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا۔ ایکا ایکی مطلب اچانک۔ تو بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ مصنف مرزا محمد سعید کے بارے میں ان کی وفات کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ مرزا محمد سعید دنیا سے گزر گئے اور ان کا گزر جانا ادب کی دنیا میں ایک بہت بڑا خلا پیدا کر گیا۔ ایسے باکمال باہنر لوگ بہت کم دنیا میں آتے ہیں جو ادب کی خدمت
کو عبادت سمجھتے ہیں۔ مرزا محمد سعید ان عظیم ادیبوں میں سے ایک تھے جنہوں نے ادب کی خدمت کو عبادت سمجھا۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ میں نے صبح اخبار میں مرزا محمد سعید کے انتقال کی خبر پڑھی تو دل پریشان ہو گیا، اور یہ خبر بھی انہیں اس بات پر زیادہ ملال تھا، ان کا دل اس لیے مغموم اور رنجور و ملول تھا کیونکہ آج مرزا محمد سعید کو گزرے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے اور ان کی موت کی خبر کانوں کان نہ ہوئی، بلکہ آج بھی اخبار میں پڑھ کر انہیں علم ہوا کہ مرزا محمد سعید جیسی باکمال شخصیت انہیں داغ مفارقت دے گئی ہے۔ مرزا محمد سعید جیسے عظیم باکمال اور علم رکھنے والے شخص ان سے جدا ہو گئے ہیں۔ مصنف کے مطابق مصنف کی خواہش ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ادیب یا شاعر معاشرے کا نبض شناس اور رمز شناس ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی قوم کے لوگوں میں پیدا ہونے والی بے اعتدالیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک ادیب یا شاعر چشم بینائے قوم اور دیدہ بینائے ملت ہوتا ہے۔ وہ اپنی قوم کے رویوں میں جو عدم اعتدالی یا عدم توازن کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اسے بیان کرتے ہیں اور ان کا سدباب کرنے پر بھی زور دیتے ہیں۔ ان کا قلم ہمیشہ سچائی کے لیے اٹھتا ہے، وہ سچائی کے لیے لکھتے ہیں اور اپنی قوم کی توجہ ان اہم امور کی طرف دلاتے ہیں جو کسی قوم کی ترقی اور عالم اقوام میں اس قوم کا تشخص برقرار رکھنے میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے اسے اس دنیا کو چھوڑ کر ضرور جانا ہے۔ ہر شخص ایک دن عازم سفر غرب ضرور ہوگا۔ کوئی بھی شخص ہمیش کی نہیں رکھتا، جیسے شاعر نے کہا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو لیکن ایسے لوگوں کا اٹھ جانا بہت قابل افسوس بات ہے۔ ایسے لوگوں کے گزر جانے کا صدمہ ایک عرصے تک دل میں رہتا ہے، کیونکہ ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ وہ وقت کی دیوار میں ایسی دراڑ کر جاتے ہیں کہ اس کو بھرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ اپنے معاشرے کو ایسا زخم دیتے ہیں جس پر دوائے مندمل رکھنے کے لیے ایسی ہی کسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کا پیدا کیا ہوا خلا جلد مکمل نہیں ہوتا۔ مرزا محمد سعید کے بارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ وہ بہت سنجیدہ قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے بالکل خاموش زندگی بسر کی، یعنی انہوں نے کبھی شہرت کی خواہش نہیں کی۔ جو زیادہ علم رکھتا ہے وہ اتنا ہی خاموش ہوتا ہے۔ علم کا آغاز جو ابتدا ہے اس میں ہنگامے ہوتے ہیں، لیکن جس کو اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے کہ انتہا ہو جائے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور شاعر نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں کہا
کہ علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی انتہا ہے خاموشی۔ تو بالکل خاموشی سے زندگی بسر کی نمود و نمائش، زیبائش، دکھاوا، بناوٹ، تصنع، یہ تمام چیزیں ان کی زندگی میں قطعاً نہیں تھیں۔ اور اسی طرح مرتے ہوئے بھی خاموشی سے گزر گئے، کسی کو ان کے مرنے کی خبر تک نہ ہو سکی، ان کے قریبی، ان کے جاننے والے، ان سے محبت کرنے والے لوگوں کو بھی علم نہیں ہوا ان کی وفات کے بارے میں۔ اچھا، اب مصنف کہتے ہیں کہ ہمیں بے حد دکھ ہے کہ ایسا عظیم شخص، ایسی باکمال شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ کیونکہ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ ایک قوم کے لیے زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ ایک عالم کسی قوم کے لیے زندگی کی علامت ہوتا ہے بچوں۔ ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے۔ علم جو عالم ہے وہ اس معاشرے کے جسم میں روح کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ایک عالم کا اٹھ جانا دنیا کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی علم والے اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں ان میں تفریق کر دی کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے فرمایا کیا وہ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو بیٹا مصنف کہتا ہے کہ مرزا صاحب کو خدا داد، اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو خدا داد صلاحیتوں سے نوازا تھا، ان میں بے شمار خوبیاں تھیں اور وہ یہ خوبیاں اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن ہمارا جو نقصان یہ ہوا کہ ہم نے ایسے شخص کی قدر نہیں کی۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے باکمال اور علمی لوگوں کی قدر کرتی ہیں، ان کے علمی کارنامے اور ان کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو محفوظ رکھتی ہیں، اور آنے والی نسلوں میں ان کے اپنے عالموں کے علمی کارناموں کو آنے والی نسلوں میں منتقل کرتی ہیں۔ لیکن جو قوم اپنے عالموں کی قدر نہیں کرتی وہ قوم ہمیشہ اخلاقی اور سماجی زوال کا شکار رہتی ہیں۔ جیسے ایک مصنف نے کہا جو قوم عالموں کی قدر نہیں کرتی وہ ہمیشہ اخلاقی زوال اور سماجی انحطاط کا شکار رہتی ہیں۔ تو مصنف کہتا ہے کہ ایسا شخص ہم میں سے گزر گیا، یہ بہت بڑی، اور ہم کو اس کی خبر نہیں، ہم نے ان کی قدر نہیں کی، اور یہ ناقدری ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے جس کی سزا ہمیں ضرور ملنی چاہیے۔ کہ لوگ تو خاک سے سونا تلاش کرتے ہیں لیکن ہم نے یہ سونے جیسا شخص خاک کے سپرد کیا۔ جیسے انور مسعود کا شعر ہے، خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا۔ تو مصنف کہتا ہے کہ اب ایسے شخص کا، ایسی علمی شخصیت کا ہم سے چلے جانا اور ہمارا ان کے متعلق اس قدر بے خبر رہنا، ہماری غفلت اور ہمارا یہ رویہ لائق سزا ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ یہی سزا ہے کہ مرزا محمد سعید جیسا عظیم شخص اچانک ہم سے چھین لیا گیا، کیونکہ جو قومیں نعمت کی قدر نہیں کرتی ان سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ مرزا محمد سعید اس قوم کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھے، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، شاید اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو ہم سے چھین لیا۔ تو بچوں یہ اقتباس میں نے آپ کو کروایا، یہ سب نوٹ کر لیں، اقتباس کی جو تشریح کروائی سنیں، نوٹ کریں، اور یہ حوالے ساتھ مارکر سے خوبصورت کر کے نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو پہلا پیرا ہو گیا، انشاءاللہ اب اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم ناصر، خدا حافظ۔